السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ مفتی صاحب، حافظ یحییٰ ہاسوٹ گجرات سے پوچھتے ہیں، بغیر وضو کے اذان دینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان دینا وضو کے ساتھ ہی مستحب ہے، اور اگر کبھی کبھار بغیر وضو کے بھی اذان دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بلا وضو اذان دینے کی عادت بنا لی جائے یا صرف محض سستی اور غفلت کی بنیاد پر وضو نہ کیا جائے اور اذان دے دی جائے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ جنید بھائی سوائے مادھوپور سے پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں غیر مسلموں کے بکرے کی گوشت کی دکان ہے۔ جب وہ بکرا ذبح کرتے ہیں تو مجھے یا کسی مسلمان بھائی کو ذبح کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور اس کی اجرت بھی دیتے ہیں، تو یہ اجرت لینا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ آپ کو لے جا کر اپنا بکرا ذبح کرواتے ہیں تو یہ آپ کا حق المحنت ہے جو آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ مولانا عبد الوہاب قطر سے پوچھتے ہیں، کیا گھر میں اپنے بزرگوں کی تصویر لگانا درست ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب، کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر ہو، لہذا اپنے گھروں کی دیواروں پر یا دیگر مقامات پر جاندار کی تصویریں لگانا یہ شرعاً ناجائز ہے، اس سے احتراز کیا جائے۔ البتہ اس کے بجائے اگر کسی خوبصورت منظر کی سینری لگا لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ نعیم صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں، تشہد میں اشہد اللہ پر جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ کب گرانی ہے؟ تشہد میں اشہد اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا ہے اور الا اللہ پر گرا دینا ہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، وطر میں اگر دعائے قنوت بھول گئے اور سجدے میں یاد آیا اور پھر قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کر لیا تو کیا وہ وطر کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟ وطر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور اگر واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لہذا اگر دعائے قنوت بھی چھوٹ گیا تو وہ جب بھی یاد آئے سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ مولانا نصیر صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی امام صاحب سورہ قمر کی آیت ان المجرمین فی ضلال وسعور کی جگہ ان المتقین فی ضلال وسعور پڑھ لے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ جی، اس سوال میں جو کہا گیا ہے کہ ان المجرمین کی جگہ اگر ان المتقین پڑھ دیا تو نماز بالکل فاسد ہو جائے گی، چونکہ معنی میں اتنی زیادہ تبدیلی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پورا معنی فاسد ہو گیا ہے۔ گویا مجرمین کو جنت میں داخل کر دیا اور متقین کو جہنم میں داخل کر دیا، تو چونکہ معنی بالکل بدل گیا اس لیے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سب سے اچھا طریقہ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مرحوم کو ثواب لمبے زمانے تک ملتا رہے۔ اس کی مثال ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسی جنگل میں ضرورت مند لوگوں کے لیے کوئی کنواں کھدوا دیا، یا یہ کہ آج کے زمانے میں ان کے لیے بورنگ کروا دیا، تو وہ جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، جانور اس سے سیراب ہوتے رہیں گے تو مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کسی مدرسے میں پیسے دے دیے تو ہمارے پیسے کے نتیجے میں بچے عالم بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، وہ عالم اور حافظ بن کر دوسروں کو پڑھائیں گے، دوسرے تیسروں کو پڑھائیں گے، گویا قیامت تک کا یہ کھاتا کھل گیا ہے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا مرحوم کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا، اسی طرح پھر کچھ مدت کے بعد ایک طلاق دی پھر رجوع کر لیا، تو اس صورت میں شوہر کے ذمے کتنی طلاق ہوئی؟ اولاً تو شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اگر پھر بھی کسی نے ایسا کیا، ایک طلاق دی رجوع کر لیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا، تو ایسا کرنے سے بیوی کو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب شوہر کے پاس صرف 1 طلاق کا حق باقی ہے۔ اگر اس نے تیسری بار بھی ایسا کیا تو پھر 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، جس کے بعد یہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ ڈاکٹر جاوید فاروق صاحب پوچھتے ہیں، پوتے کو دادا کی میراث میں سے حصہ کیوں نہیں ملتا؟ یہ بہت مشہور سوال ہے۔ اس سوال کا جواب سننے سے پہلے 2-3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ
کہ شریعت میں وراثت کا مدار اس بات پر ہے کہ کون وارث مرحوم کے زیادہ قریبی ہے، اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کون سا وارث زیادہ غریب ہے یا زیادہ محتاج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اور اس سوال کا جواب قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اب اس سوال کا جواب تھوڑا وضاحت کے ساتھ سنیں کہ اگر مرحوم دادا کا انتقال ہوا اور مرحوم دادا کے انتقال سے پہلے اس کے کسی شادی شدہ اولاد والے لڑکے کا انتقال ہو گیا تھا، اب اس کی اولاد موجود تھی، مرحوم رشتہ دار مرحوم دادا کے انتقال کے بعد اصول کے لحاظ سے اور مسئلے کے حساب سے اس کے پوتے اس کی وراثت کے حقدار نہیں بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دادا کی اپنی صلبی اولاد موجود ہے، اس کے دوسرے لڑکے، لہٰذا پوتے اس کی وراثت کے حقدار نہیں بنیں گے، وراثت اس کے اپنی صلبی اولاد میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس سوال کے جواب سے ایسا لگتا ہے کہ گویا اس کے پوتے جو زیادہ ضرورت مند تھے وہ محروم ہو گئے، اور دوسری اولاد جو زندہ بھی ہے، کما بھی سکتی ہے، ان کو وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے پوتوں کو بھی محروم نہیں چھوڑا ہے، بلکہ شریعت میں اس بات کی ترغیب موجود ہے کہ دادا اپنے انتقال سے پہلے اپنے تہائی حصے میں سے، جو وصیت کا مالک ہوتا ہے مرنے والا، کہ وہ اپنے مال میں سے تہائی حصے کی وصیت کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پوتوں کے لیے تہائی حصے میں سے وصیت کر جائے تاکہ وہ اس کے انتقال کے بعد ضائع نہ ہو جائیں اور وہ بالکل محروم نہ رہیں۔ شریعت میں وراثت کے مسائل بہت ہی نازک ہوتے ہیں جن کا ہمیں سمجھنا بہت ہی گہرائی کے ساتھ ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گلبار بھائی جوگا بھائی سے پوچھتے ہیں، قرآنی آیات کو کسی پر جادو کرنے کے لیے پڑھنا کیسا ہے؟ اولاً تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور شفا کے لیے نازل فرمایا ہے، لہذا قرآن کا استعمال روحانی علاج کے لیے اور ہدایت کے لیے ہی ہونا چاہیے، اور ہم قرآن مجید کی آیات کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال بھی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس طرح کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ محترم سامعین، اسی طرح کے مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔